الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا ومقام آخر وسيجنبها الأتقى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لازمی رخ عشق شاہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، سارے اباب کا یہ سبحان اللہ۔ لازمی رخ عشق شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، اور اس کے سرکار کی ایک شمع جلالہ دل میں، بعد مرنے کے لحظے میں بھی اجالا ہوگا، سبحان اللہ، اور پروانے کو چراغ اور بلبل کے لیے ہے پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کے لیے ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، سبحان اللہ، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ تمام تو سنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کر شعلہ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بے شک، اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے اور جو نور الہیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، میں اور آپ سبھی احباب جناب محترم عزت امام پیر سید عباس علی شاہ صاحب کے اس غم میں اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ رب العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا کا صدقہ اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، آمین آمین، اور ان کی روح کا ٹھکانہ اعلی علیین میں بنائے۔ آپ تمام احباب اور میں صرف اسی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض و غائب نہیں، تو چند لمحے مل بیٹھے ہیں۔ یہ سادات اکرام حسنین بھائی سارے ان کے والدہ ماجدہ اس دنیا سے گئے، یقین جانیے دنیا میں سب سے خوش قسمت وہ انسان ہے جسے اللہ نیک اولاد عطا کرے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں آپ کی، خوش قسمت کون ہے جسے اللہ نیک اولاد عطا کرے، اور خوش بخت ہے وہ اولاد جسے اللہ اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ، سب سے خوش قسمت وہ اولاد ہے جسے اللہ اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ حضرات گرامی قدر، ماں اور باپ اولاد کے لیے یہ کیسا اللہ کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ حضور رحمت عالم نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر طائف میں آج بھی وہ میلہ سجتا ہے، صدیوں پرانا میلہ ہے، عکاس کی منڈی لگتی ہے، وہاں پر لوگ اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بیچنے کے لیے لے کے جاتے تھے اور آواز دیتے تھے، یہ میری ماں کھانا اچھا پکا سکتی ہے، بچوں کو نہلا سکتی ہے، برتن صاف کر سکتی ہے، گھر کی صفائی کر سکتی ہے،
بارے میں کسی نے کندھے پہ اٹھایا، کہتا تھا یہ جنگل سے لکڑیاں لا سکتا ہے اور یہ جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہے اور یہ بازار سے سودا صرف لا سکتا ہے. یہ آوازیں دے کے اپنے والدین کو بیچنے کے لیے اس بازار کے اندر لے کے جاتے تھے کہ اللہ نے اس انسانیت پر کرم کیا. اس عالم میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کو دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ والدین منڈی میں بیچنے والے نہیں، یہ تو تمہارے گھر میں بیٹھے رہے تو اللہ کی رحمتیں سبحان اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح گھر میں اٹھے اور خوشی سے صرف اپنے والد اور والدہ کے چہرے کی زیارت کرے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے، کوئی عرض نہیں. سبحان اللہ. سنائیے میں نے آپ کو کتنا ثواب ہے مقبول حج کا. یہ ہم آج کرنے جاتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں قبول ہے یا مردود ہے، اس کی مرضی ہے، قبول کر لے، اس کی مرضی ہے رد کر دے. کائنات بدل سکتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں بدل سکتے. بے شک. اب قیامت تک جو بھی اپنے والدین کو خوشی سے مسکرا کے دیکھے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 2 مرتبہ دیکھے، جو 3 مرتبہ دیکھے، جو 10 مرتبہ دیکھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 100 مرتبہ بھی دیکھو نا تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. اب کوئی کام نہیں کیا جی، نہ ماں کی کوئی بات مانی، نہ باپ کی کوئی بات کی، صرف جا کے دیکھا اور دیکھنے سے اللہ نے اتنا کرم کر دیا. یہ ان کی زندگی کے ساتھ ہے، یہ ان کی زندگی کے ساتھ ہے. جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر کو انہیں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. بولیے نا. نہیں. جی اسلام صاحب دیکھ سکتے ہیں آپ؟ والدہ صاحبہ کو تو نہیں دیکھ سکیں گے نا، لیکن اب بھی ہم ثواب سے معروم نہ رہے. رحمت عالم نبی مکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ سبحان اللہ وہاں جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے، فاتحہ شریف پڑھے، یاسین پڑھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، جائے گا اس حال میں کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اللہ، لیکن اپنے والدین کی اس قبر کی زیارت کی برکت کا صدقہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا. اللہ کتنا بڑا یہ انعام ہے والدین اولاد کے لیے. اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا، اس کی ماں کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علماء نے لکھا ہے ماں کی خدمت کو حکم زیادہ ہے لیکن باپ کی عزت کو حکم زیادہ ہے. بے شک باپ کے آداب بیان کیے گئے، وہ آجے تو بیٹھے کھڑے ہو جائیں، جب تک وہ بیٹھے نہیں آپ بیٹھو نہیں، دھیان کے ساتھ اس کی بات کو سنو. اور اللہ نے اپنی اولاد کے لیے اپنی رضا ماں کی رضا میں نہیں رکھی، باپ کی رضا میں رکھی. محبت سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. والدہ جیسی بھی ہو، اس کا کریکٹر جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے اللہ نے جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. سبحان اللہ. اس ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے. اس کا معنی ہے ماں کی خدمت کرو گے تو جنت حاصل کرو گے نا. لیکن باپ اللہ نے جنت کا درمیان والا دروازہ بنایا ہے. سب سے بڑا جو مرکزی دروازہ ہے جنت کا وہ باپ ہے. اور کسی کی بھی خوشامد کرے نا وہ گناہ ہے. مان صاحب پیر کی، فقیر کی، استاد کی، کسی کی بھی خوشامد کرے وہ گناہ ہے. لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر آپ خوشامد کر کے بھی اپنے ابا جی کو راضی کر لیں تو اللہ آپ پہ راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ راضی ہو جاتا ہے. میں نے قرآن مقدس کے جو جملے پڑھے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بولیے سارے احسان درجہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا وہ کام کر دو، کر دیا، یہ احسان ہے؟
باپ نے حکم ہے یہ احسان نہیں، یہ حکم کی وجہ آوری ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البیان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں احسان یہ ہے جب والدین فوت ہو جائیں ان کی قبر پہ حاضری دی جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، چونکہ یہ ایک ماں کا ختم شریف ہے تو میں آپ کو اس بارگاہ میں نہ لے جاؤں جو سب سے بڑا پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ جی 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 کئی لوگ ہوں گے جو داتا کے مزار پہ حاضر ہوئے ہوں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف چشتیوں کے بادشاہ، اللہ، نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی چلا گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے داتا صاحب کے قدموں سے بیٹھ کے فیض حاصل کیا، اور کتنا فیض حاصل کیا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب کے بارے میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما۔ کتنا فیض لے کے اٹھے داتا صاحب کے قدموں میں؟ جب ہندوستان میں گئے تو ایک نظر سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اس دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا، اگر کسی نے کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے۔ آغا ساگر جھیل آج بھی موجود ہے، پہلا لگ گیا کہ فقیر یہاں سے پانی نہ لے، آپ نے اپنے غلام کو کہا لوٹا بھر کے لے آؤ، جیسے ہی لوٹا بھرا وہ ساری جھیل لوٹے کے اندر آ گئی۔ اب وہ سارے تڑپنے لگے پانی کے لیے، بابا کے قدموں میں آ گئے، آپ نے پھر وہ لوٹا اس میں ڈالا، آج تک اسی طرح وہ پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بے شک اجمیری بے ہے۔ شک۔ انہوں نے فیض کہاں سے حاصل کیا؟ حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے۔ اور داتا صاحب نے فیض کہاں سے حاصل کیا؟ کشف الماجوب شریف پڑھیے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میرا مقام رک گیا، روحانیت کی میری پرواز رک گئی، میں سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ۔ یہ بایزید بسطامی کون ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی سونات پہ 17 حملے کر چکا تھا، فتح نہیں مل رہی تھی، حضرت کے قدموں میں آ کے گر گیا، دعا کیجئے میرے لیے۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کے پیش کر دیا، فرمایا جا دو نفل کر کے جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ محمود غزنوی نے نفل پڑھے، اس کرتے کو سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب پیش کر کے دعا کی حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ اب یہ واپس حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پہ حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کیا کیا آپ نے کہا جی میں نے دعا کی تھی، اللہ نے سومنات کو فتح کر دیا۔ انہوں نے فرمایا تو نے میرے کرتے کی قدر نہیں کی، ہائے ہائے میرے کرتے کی قدر نہیں کی، تو نے صرف سومنات مانگا، اگر اس وقت تو کہہ دیتا اللہ اس ہندوستان کو مسلمان کر دے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ حضرت ابو الحسن خرقانی مرید حضرت بایزید بسطامی کے، حضرت بایزید بسطامی کے یہ مرید ہیں، انہوں نے بھی فیض ان سے حاصل کیا ہے۔ اور حضرت داتا صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے اس لیے حضرت بایزید بسطامی کا داتا صاحب کے ساتھ تذکرہ کیا ہے تاکہ آپ کی عقل میں ذہنوں کے اندر یہ بات آ جائے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مقام رک گیا، میں سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے مزار پہ حاضر ہوا، میں نے 40 دن اپنی داڑھی شریف سے حضرت کی قبر شریف کی جھاڑو کشی کی، تو جو میرا رکا ہوا مقام تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اتنی ڈیلی سبحان اللہ سے تو بات نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے آگے آ جائے نا آپ تاکہ پیچھے کے لیے آسانی ہو جائے، آپ آگے آ جائیں۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی نے فیض کیسے حاصل کیا؟ آپ نے اپنی اماں جان سے اپنا حق معاف کروا لیا کہ میری اماں میں یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کے جلووں سے میرا سینہ نور روشن ہو جائے، ہر وقت میں اس کے جلووں میں مست اور لست رہوں، لہذا تو مجھے اپنا حق معاف کر دے کہ میں عبادت میں چلا جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں ماں سے اجازت لے کے میں جنگل میں چلا گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پتے ہوتے تھے، پینے کے لیے پانی وہ جنگل میں جو چشمے اور جو وہ بنے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے، اور جہاں پانی جو چھپڑ تو وہ پانی پیتا تھا۔ ایک دل میں خیال
فرماتے ہیں میں اماں جی کی زیارت کے لیے جب گھر آیا تو میری ماں جی نے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ، سبحان اللہ، مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیالہ لیا، جب مشکیزے کے قریب گیا تو مشکیزہ خشک پڑا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور پانی لینے کے لیے چلا گیا، پانی بھر کے لایا، پیالے میں ڈالا، جب ماں کی بارگاہ میں آیا تو ماں سو چکی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں پیالہ لے کے کھڑا رہا اپنی ماں کے سرانے کی طرف اور ساری رات ٹکٹکی باندھ کے ماں کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، سبحان اللہ، ماں کے چہرے کی زیارت کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماں بیدار ہوئی میں نے پانی پیش کیا تو ماں جی نے کہا بیٹا تو مجھے اٹھا لیتا، کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا۔ وہ کہنے لگی بیٹا پھر تو مجھے پانی رکھ دیتا، خود بیٹھ جاتا، کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اماں جی بیٹھا اس لیے نہیں کہیں سستی نہ ہو جائے، میں سو نہ جاؤں، آپ بیدار ہو جائیں، حکم عدولی نہ ہو جائے، اس لیے میں کھڑا رہا۔ ماں نے وہ پیالہ لیا، اپنے لبوں سے لگایا، پانی پینے کے بعد وہ پیالہ رکھا اور اپنے سفید بال رب ذوالمنن کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا اللہ تو جانتا ہے یہ میرا بیٹا تیری رضا کے لیے، تیرے جلوے حاصل کرنے کے لیے، تیری اداؤں میں مست اور الست ہونے کے لیے یہ جنگل میں جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میں سفید بال تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، جو یہ چاہتا ہے اسے عطا کر دے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور چند لمحے وہ ماں کی خدمت کی ایک طرف، اللہ نے اس ماں کی دعا کا صدقہ مجھے سلطان العارفین بایزید بستامی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں نسبت کی بڑی بہار ہے، یہ جو دنیا سے تشریف لے گئی ہیں یہ ہماری پیر بہن بھی تھی، حضرت صاحب کی یہ مرید تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہے، اور ہمارا طریقہ نقش بندی ہے اور نقش بندیوں میں ہمارے پیر ابو بکر صدیق ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات کر کے پھر اس طرف آتا ہوں، نسبت کی کیا بات ہے؟ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کے کفن کے لیے اپنا جبہ شریف اتار کے پیش کیا۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی کیا شان اس ماں کی جسے رسول اللہ اپنے جسم کا کپڑا دے رہے ہیں کفن کے لیے۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت ابو بکر و عمر جیسے جیل صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اس کی قبر تیار کریں۔ جب قبر تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، خود نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی نہیں، جب قبر میں رکھنے کی باری آئی تو حضرت بی بی پاک کے قبر میں اترنے سے پہلے خود رسول اللہ قبر میں لیٹ گئے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اور ایسے دونوں طرف دیوار کو ہاتھ رکھ کے دبایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، کاش یہ قبر فاطمہ بنت اسد نہیں عمر بن خطاب کی۔ اللہ، کیوں؟ جن ضرور کے ساتھ حضور کا جسم مس ہو جائے وہ عرش اعلیٰ سے افضل ہے، عرش افضل نہیں وہ افضل ہے۔ تو جس قبر میں حضور لینے اس قبر کی اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ پھر صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ اس بی بی پہ اتنا کرم، کفن کے لیے اپنی قمیض دے دی، جنازہ بھی خود پڑھایا، پھر قبر میں لیٹ گئے۔ حضور نے فرمایا اس ماں نے بچپن میں میری خدمت بڑی کی، اللہ، اور قبر دباتی ہے، حضور کہتے ہیں ایسے انگلیاں ڈال کے حضور میں اس کی پسلیاں انسان کی ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا کہ میرے لیٹنے کی وجہ سے ماں اس قبر کے دبانے سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ، اور پھر حضور نے فرمایا یہ نہیں کہ میں ہی اس کے جنازے میں آیا ہوں یا تم اس کے جنازے میں آئے ہو، اس کے جنازے میں اللہ کا 70,000 فرشتہ بھی شامل ہوا ہے۔ حضور کی نسبت کا یہ مقام ہے۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں
19 ہے نہیں جی 19 رجب المرجب شریف ہے 19 اور جماعت الثانی غلطی سے نکل گیا جماعت الثانی شریف ہے اور اس کی 22 تاریخ کو پہلے مسلمان افضل البشر بے شک سبحان اللہ امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں میں نے تذکرہ اس لیے چھیڑا میں علی کا بیٹا ہوں اللہ اللہ سبحان اللہ میں علی کا بیٹا ہوں علی کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں حسین کے بیٹے امام زین العابدین کا بیٹا ہوں زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کا بیٹا ہوں امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کا بیٹا ہوں اللہ اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں اور امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کا بیٹا ہوں اللہ کا فضل ہے مجھے اپنا نسب بھی آتا ہے اور مجھے نسب کا شجرہ بھی آتا ہے اور اپنی روحانیت کا شجرہ بھی آتا ہے سبحان اللہ میرے نسب میں بھی میرے دادا حضرت امام جعفر صادق ہیں اور میرے مشرف طریقت میں بھی میرے مرشد اور میرے رہنما حضرت امام جعفر صادق ہیں کیوں حضرت امام جعفر صادق یہ مرید ہے حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کے صدقے جاؤں گا آپ کو سبحان اللہ اور امام حضرت محمد بن قاسم مرید ہیں جناب سلیمان فارسی کے اور سلیمان فارسی مرید ہے جناب ابو بکر صدیق کے اور ابو بکر صدیق مرید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طریقت بھی ادھر ہے ہماری نسب بھی ادھر ہے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ نے تم نے میرا نام نہیں دیکھا جعفر میں علی کی طرف سے ہوں صادق میں ابو بکر صدیق کی طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میرے بابا علی نے ابو بکر کی فضیلت بیان کی عمر کی فضیلت بیان کی عثمان کی فضیلت بیان کی تو اگر ہم حق نہ بیان کریں تو حلالی پتر نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے سنیے ذرا غور سے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے بارے میں نبی رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ اتار دیا ہے لیکن یہ ابو بکر صدیق ایسا ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا قیامت والے دن اس کے بدلے میں رب اتارے گا سبحان اللہ رب اس کے بدلے اتارے گا سبحان اللہ ابو بکر ہم سب کی فضیلت کے قائل ہیں شخصی فضیلت سب کی ہے میرے نزدیک تمام صحابہ قطعی جنتی انعام والے احسان والے ہیں لیکن جو مقام اور مرتبہ جو افضلیت ہے وہ صرف ابو بکر صدیق بے شک سبحان اللہ افضلیت صرف ابو بکر صدیق کی ہے سب پر میں آپ کو صرف دو حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر رکھا میں نے اپنا سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا آپ سے بولیے تھوڑا سا سبحان اللہ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ایسی فضیلت کسی کے بارے میں نہیں ملے گی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھ لو اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ لو تو سب بھی ابو بکر صدیق کا ایمان سبحان اللہ سب بھی ابو بکر صدیق کا ایمان باری ہے اور خود مولا کائنات علی شیر خدا ایک حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا حضور نے فرمایا ابو بکر کا ہوگا آپ فرماتے ہیں میرے پھر کا ثم من اس کے بعد کس کا ہوگا آپ نے فرمایا ثم عمر پھر عمر کا ہوگا میں نے پھر کا ثم من اس کے بعد کس کا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا ثم انت علی علی پھر تیرا ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میری جگہ ہی نہیں این عثمان بن عفان عثمان کہاں گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس لیے تیرا اس جگہ پر ہوگا کیوں میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے عثمان حساب سے نہیں بغیر حساب کے سبحان اللہ یہاں پر تیرا امتحان ہوگا حضرات گرامی قدر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کائنات علی شیر خدا داماد بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں
آپ فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے میں اس پہ حد مفتری قائم کروں گا. یہ آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں 80 کوڑے سے ماروں گا. یہ تو کس کی ضرورت ہے مولا علی کا کوڑا کھا سکے؟ مر آپ کہتے ہیں 1000 آدمی کی طاقت تھی اس میں. جی اس نے کہا میرا نام مرحب ہے, دنیا مجھے جانتی ہے, جس نے اپنے بچے یتیم کروانے وہ میرے سامنے آتا ہے. تو مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا مجھے تیرا تو نہیں پتا, مجھے اپنا پتا ہے. میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے اور میری یہ فضیلت اور شان ہے. میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا آپ وار کریں. ہم نے فرمایا نہ, پھر تو اس واسطے نہ رہ جائے کہ وار نہیں کر سکا, تو وار کر, علی برداشت کرے گا. اس نے وار کیا, آپ نے اسے ڈال پہ روک دیا, لیکن جب مولا کائنات نے وار کیا وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اللہ سبحان اللہ, سر سے لے کر 2 ٹکڑے کر دیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے, تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں, وہ قلعے کے دروازے کو جس کو مولا علی نے ہاتھ ڈال کے کھینچا تھا اور ٹوٹ کے اس کا جو ٹکڑا گرا تھا اس کا وزن 1 ٹن تھا. کتنا تھا؟ 1 ٹن. 28 من اس وقت اس کا وزن تھا. تو جس مولا علی کے ہاتھ میں 28 من کا درہ ہو, اللہ سبحان اللہ. آپ نے میں 80 درے ماروں گا میں اسے, جو مولا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر مجھے فضیلت دے. اور یہاں پر ایک اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, یہ راوی ہیں حدیث کے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سوال کیا قیامت والے دن حضور کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ کہتے ہیں حضور نے کہا کہ ابو بکر, میرے بابا علی نے کہا ابو بکر جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا ثم من, اس کے بعد کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثم عمر, پھر عمر جائے گا. حضرت امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر میں نے پھر ثم من کہہ دیا تو آپ ثم عثمان کہہ دیں گے, لہٰذا میں نے سوال کی ترتیب کو بدلا. جب آپ نے فرمایا ثم عمر پھر عمر جائے گا تو میں نے پھر کہا ثم انت, بابا اس کے بعد آپ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا لا لا ثم عثمان, پھر عثمان جائے گا, میری تو یہ جگہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی قدر, حضرت مولا کائنات, آج کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سیاسی خلیفہ ہیں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا, اور اس پر امام ربانی مجدد ثانی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اے علی میں نے 3 بار رب کی بارگاہ میں التجا کی, میں علی کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا نہ کر دوں. مجھے جواب یہ ملا جس امت میں ابو بکر موجود ہو اس کی امامت اور کوئی نہیں کروا سکتا, تو لہذا میں نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا تھا, ہم نے دنیا کا امام اسے ہی بنا لیا. سبحان اللہ. سچ کے جاؤں میں آپ کی سبحان اللہ پر سبحان اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات علی شیر خدا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں دین کا امام ہمارا رسول اللہ نے بنایا ہے, دنیا کا امام ہم نے ابو بکر کو بنا دیا. سبحان اللہ. اور پھر یہ کیسا ابو بکر ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں نا وقت نہیں میں اس پہ بات کروں, 3 منٹ میرے پاس ہیں, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو سمیٹ دوں. کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر گئے مٹ گئے, ابو بکر کا یہ عقیدہ نہیں. ابو بکر کا عقیدہ نبی زندہ ہے. میرا بھی عقیدہ نبی زندہ ہے اور نبی سنتا بھی ہے اور آج بھی جاری فرماتا ہے, اور اس کی مرضی ہے, وہ چاہے تو جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے بہتر مرتبہ مل سکتا ہے جی, وہ چاہے تو شیخ محقق کے ختم میں یہاں آ سکتا ہے دہلی میں, اس کی اپنی مرضی ہے نا جی, اپنا کمال ہے. آج بھی جسے حضور کا دیدار ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے نہیں ہوتا, حضور کی مرضی سے ہوتا ہے. حضرت یہ عقیدہ ہمارا کہاں سے لیا؟ ابو بکر صدیق سے لیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے, بستر مرگ پر ہیں,
آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمان رضی اللہ عنہ مولا علی کو بلا کے لایا. اور مولا علی آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا علی میرا یہ جی چاہتا ہے جن ہاتھوں سے آپ نے پاک نبی کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا جب میرا غسل ہو جائے کفن ہو جائے جنازہ ہو جائے میرے بیٹے عبد الرحمان کے ساتھ روضہ رسول پہ جانا اور وہاں جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ غار والا یار آیا ہے. اگر وہ بند دروازہ خود کھلے اندر سے آواز آئے حضور کے قدم میں دفنانا, اگر آواز نہ آئے تو جہاں تمہارا جی چاہے وہاں جا کے دفنا دینا. حضرت گرامی قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب وہاں روضہ رسول پہ پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا. حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں التجا کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غار والا یار آیا ہے اور آپ کے قدموں میں مدفن کی اجازت چاہتا ہے. اتنا کہنا تھا وہ بند دروازہ خود کھل گیا, اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, یار کو یار سے ملا دو. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. اور یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے سر کے تاج ہیں اہل بیت بھی اور صحابہ بھی. بے شک بے شک. اور اس پر وقت نہیں, کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ بات کریں گے. مولا علی بھی سنی ہے, مولا حسن بھی سنی ہے اور مولا حسین بھی سنی ہے. سبحان اللہ. اور صرف سنی نہیں اپنے سنی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں. بے شک. امام جعفر صادق فقہ جعفریہ لیے پھر رہے ہیں نا لوگ, تو امام جعفر صادق تو ہمارے امام ہیں جی. امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں, ہمارے پیر ہیں نقشبندیوں کے جی. حضرت با یزید بستامی مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق کے, اور حضرت ابو الحسن سرکانی مرید ہیں جناب با یزید بستامی کے جی. وقت نہیں میں اس پہ بات کروں, صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں قبر کی نجات ہم سب نے مرنا ہے, اس قبر میں جانا ہے, اس قبر کی نجات اور اس قیامت کے دن کی نجات عقیدہ اہل سنت پر ہے. عقیدہ اہل سنت پر ہے. گناہگار ہونا اور ہے, بندہ گناہگار ہو سکتا ہے, گناہوں کی سزا بھی مل سکتی ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے. یہ اس کی مرضی ہے نا, وہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے, اس کی شان ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کریں کہ تھر تھر کمر اچیاں شان والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں برگے مکالے. اللہ تکرامی قدر وہاں پر اللہ کے فضل, اور جب بھی علماء نے کہا ہے اللہ سے مانگو تو عدل نہ مانگو, اس کا فضل مانگو, اس کا فضل مانگو. سر تے پار گناہ دی گٹھڑی قدر میرے تو پاری, اگے ندی یجل دی وگے نہ تلا تے نہ تاری, نہ نال ملا دی آشنائی نہ پلے مزدوری, کون لگاسی پار بندے نو جانا ہے کام ضروری. جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے ککھ نہیں ہو میرے پلے, تے جے میں ویکھاں تیرے فضلاں ولے تاں بلے بلے بلے. اس کے فضل پہ ساری بات ہے. اور جہاں بھی قرآن کو اٹھائیے اللہ کی شان بیان ہوئی ہے, اس سے بڑا عادل تو ہے ہی کوئی نہیں نا. وہاں واللہ ذو العدل العظیم نہیں آیا, وہاں واللہ ذو العدل العظیم آیا. اللہ اپنا فضل ہمیں عطا کرے, آمین. ہم اس کے فضل کے محتاج ہیں. اور مائی صاحبہ خوش قسمت ہے, ان کی مسجد شریف کے اندر یہ دعا ہو رہی ہے جی. پھر نسبت ہے سیدزادی ہیں وہ جی, خون رسول ہے, اور خون رسول کا ایک اپنا مقام ہے, اپنا مرتبہ ہے جی. پھر سیدہ فاطمہ زہرا کی جو نسبت ہے, اس کا آپ وقت نہیں کس نسبت پہ بات کی جائے, لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اس دعا میں اور جنازے میں بڑا فرق ہے. عام دعا میں اور خاص لوگوں کی دعا میں بڑا فرق ہے. عام لوگوں کے جنازے اور خاص لوگوں کے جنازے میں فرق ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے, اور کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت اس میت کی وجہ سے ہوتی ہے. میں صرف ایک واقعہ رکھتا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ وقت کی ولیاں ہیں جی, تو وہاں پر ایک کفن چور تھا ان کے دور میں, اسے بلایا کتنے کا کفن بیچتا ہے,
اس نے قیمت بتائی، آپ نے اسے دے دی، فرمایا میری عزت میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ حضرت مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا، اب اس نے وہ جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا تھا کوئی ثواب ملے، جنازہ اس لیے پڑھتا تھا پتہ چلے میت کہاں دفن کریں گے، رات کو جا کے کفن اتاروں گا۔ وہاں پر جب وہ گیا مائی صاحبہ کا جنازہ اس نے پڑھا، اسے خبر نہیں، اب ذہن میں نہیں تھا کہ اس مائی صاحبہ نے مجھے پیسے دے دیے۔ قبر دیکھی، جب رات کا اندھیرا ہوا جا کے قبر کو کھولا، جیسے ہی کفن کو ہاتھ ڈالا تو مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے مائی صاحبہ آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی کفن پڑھایا، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا تھا جو میرے جنازہ پڑھے گا اللہ ان سب کے گناہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، تم نے بھی تو میرا جنازہ پڑھا ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ میتیں ایسی ہیں کہ ان کے جنازے پڑھنے سے پڑھنے والوں کے گناہ معاف۔ بے شک، اور جب بھی جنازے میں جائیں اس غرض سے نہ جائیں کہ ہم یار منہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، تعلق کہ ہمیں دیکھ لیں کہ فلاں بھی جنازے میں آئے ہوئے، اس لیے جائیں کہ اللہ کو حکم ہے، اللہ کو منانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور زندوں پر حق ہے کہ وہ مردے کا جنازہ پڑھیں۔ فرض ہے نا جی، کفایہ تو اس لیے ہے کہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب جو آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہے فرض یہ نماز پڑھنی، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ کوئی بھی مردہ ہے نا، مردہ اس کی یہ عزت ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے، غسل بھی دیا جائے، کفن بھی پہنایا جائے، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور اسے قبر کے سپرد کیا جائے۔ یہ عام جو گناہگار ہوتی بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے، انسان کا حق ہے یہ مسلمان پہ کہ اس کے ساتھ یہ عمل کیے جائیں۔ ٹھیک، اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میت کو غسل دے اور اس میں اگر کوئی عیب ہو تو بیان نہ کرے، پردہ ڈال دے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عام میت جو ہے وہ اٹھا کے چلنے والے کو کتنا ثواب ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ میت کو، مسلمان میت کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتا ہے، ایک قدم پر اللہ اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا یہ تو سید زادی تھی، ان کے نماز جنازہ میں ہم حاضر ہوئے، آج ان کی دعا میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات اور رسول اللہ کے خون کے صدقے بلند کر دے گا نا، تو اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف کرے۔ اب کیونکہ دعا کا وقت ہے اور ہمارا معمول ہے ذکر پاک، یہ تقریر تو میرے سے ویسے ہی کروا لیتے ہیں، میرے زندگی کا مقصد اور دار و مدار اس ذکر پر ہے، اور میں نے حدیث بھی پڑھی اس دن سے لے کر آج تک میرا معمول ہے، امریکہ سے لے کر دنیا کے تقریباً ممالک میں گیا ہوں تو میں نے وہاں پر بھی اللہ کے ذکر کی مجالس ہی کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں پیر صاحب بڑے ذاکر ہیں، میں نے حدیث ہی پڑھی جس جگہ، جس مکان، جس فضا میں بیٹھ کے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، قیامت والے اس گھر کے در و دیوار بھی گواہی دیں گے اللہ ان بندوں نے تیرا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اللہ نے توفیق دی، میں نے جنگلوں میں بیٹھ کے اپنی مجلس کے ساتھ یہ ذکر کیا، ہم نے سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے لہریں آ کے لگتی تھی وہاں بیٹھ کے یہ اللہ کا ذکر کیا، جہاز کے اندر بیٹھ کے ہم نے اللہ کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کے مطاف میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کا ذکر کیا، صرف اس لیے غرض یہ تھی کہ یہ جگہ گواہ بن جائیں کہ اللہ انہوں نے تیرا ذکر کیا تھا۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کمال صاحب، جا سر یہ قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ جی سورۃ الناس، اس کی ایک آیت کریمہ ہے من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس کیا ہے جی پتہ ہے آپ کو؟ صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں خناس شیطان کا بیٹا ہے، اور اس نے یہ بچہ لا کے حضرت سیدہ حوا کو دیا کہ پال۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بچہ دیکھا تو مائی صاحبہ سے پوچھا یہ کدھر سے آیا ہے، کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا جو آپ کا ازلی دشمن ہے نا وہ دے کے گیا پالنے کے لیے۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور درختوں پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام چلے گئے پھر شیطان آیا، اس نے بی بی پاک سے پوچھا وہ بیٹا، انہوں نے کہا وہ تو آدم علیہ السلام نے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا ہے۔ اس نے آواز دی یا خناس، وہ زندہ ہو کے پھر حاضر ہو گیا۔
آپ نے کہا آپ لے پا. اب پھر جب وہ چلا گیا آدم علیہ السلام آئے, بتاؤ کیا آ گیا؟ انہوں نے کہا بال اب آپ نے آگ جلائی اور اس خناس کو اس آگ میں جلا دیا. جب اس آگ میں جلا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام گئے تو پھر وہ شیطان آیا, اس نے آ کے پوچھا کہ وہ بچہ, تو مائی صاحبہ نے کہا انہوں نے آگ میں اسے جلا دیا ہے. اس نے پھر آواز دی یا خناس, وہ زندہ ہو کے حاضر ہو گیا. اب جب آدم علیہ السلام تشریف لائے پھر اسے دیکھا, انہوں نے پھر وہ واقعہ بیان کیا. مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا گوشت بنایا, ٹکڑے ٹکڑے کیے, ہنڈیا کے اندر بھونا, اور بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کھا گئے. اب جب شیطان آیا اس نے آ کے پوچھا کہ وہ خناس کدھر ہے, تو بی بی پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اس کا گوشت بنایا اور ہنڈیا میں بھون کے ہم دونوں میاں بیوی کھا گئے. تو شیطان کہتا ہے میں یہی چاہتا تھا, میری منشا یہ تھی کہ وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے. اس نے آواز دی یا خناس, اس نے آگے سے آواز دی لبیک میں حاضر ہوں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ شیطان ہے. تو صاحب تفسیر قرطبی یہ لکھ کے فرماتے ہیں اس کا مسکن یہ بائیں جانب پستان کے نیچے ہے, وہ یہاں پر رہتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے ذکر میں مست اور انست ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب پھر انسان غافل ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے اندر آ کے وہ اپنا مسکن بنا لیتا ہے. اس شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بھی یہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, یا جو فوت ہو جائے اسے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اصال ثواب کیا جائے تو اللہ اس ذکر کی برکت کا صدقہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو لہٰذا احباب اپنی زندگی میں اس ذکر کا معمول بنائیں. بزرگ ہم تو نقشبندی ہے نا جی, تو ہمارے لیے تو حکم ہے کہ اپنے سانس پہ بھی توجہ دو. جب سانس اندر ہے تو اللہ کا تصور کرو, اور جب سانس کو چھوڑو تو روح کا تصور کرو. اپنی چال پہ توجہ دو, جب قدم اٹھاؤ تو اللہ کا تصور کرو, اللہ رکھو تو روح کا تصور کرو. اس انداز سے اپنی کیفیت بنا لو کہ تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو جائے. یقین جانیے یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں کھڑے جی, تو تکبیر تحریم اللہ اکبر یہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جی, اور پھر نماز میں شامل ہوتے ہیں. یہ اللہ اکبر کہنا ذکر خدا ہے, اور یہ کانوں کو ہاتھ لگانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اس لیے وقت نہیں میں اس پہ بات کروں انشاءاللہ. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے, وہ انسان مر جائے, اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے ہے, ادھر وہ مرے گا ادھر وہ جنت میں چلا جائے. خدا تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول کر کے ہمارے لیے کم از کم اسے توشہ نجات بناتے ہوئے ہماری اس دعا کو قبول کر لے کہ آخری وقت ہو تو ہمارے لبوں پہ یہ ذکر پاک جاری. خدا تعالیٰ اس کی برکت عطا کرے. محبت سے چند دموں کے لیے